بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ پچھلے دنوں اسلام آباد میں ایک کانفرنس میں بہت سے ایسے حضرات کہ جو ایک عرصے سے پراپیگنڈا کر رہے ہیں، انہوں نے دوبارہ حضور کنز العلماء اور ان کے موقف کے بارے میں ایک نئے سرے سے پراپیگنڈے کی کوشش کی۔ ایک تو وہ حضرات ہیں جو اپنے ذاتی بغض و عناد اور ایک خاص مشن کے تحت یہاں پر شر پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا علمی جواب تو اللہ کے فضل سے بھرپور جاری و ساری ہے، اور جیسے جیسے ہم ان کے سامنے دلیلیں پیش کر رہے ہیں اور ان کی باتوں کا جواب دے رہے ہیں، اللہ کے فضل سے دوبارہ وہ باتیں اپنے سٹیجوں پر نہیں کر رہے۔ لیکن افسوس کہ کچھ حضرات ایسے ہیں کہ جو ساری حقیقت پر ہی پردہ ڈال کر کچھ کا کچھ رنگ بیان کر رہے ہیں۔ ان کی بات سن کر مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ یا تو شاید انہیں مس انفارمیشن ہے کہ ان کو پتہ ہی کچھ نہیں، کسی نے جا کر ان کو مس گائیڈ کر دیا کہ یہ کچھ ہوا ہے، یا وہ بھی انہی کی طرح ذاتی بغض و عناد میں سب حقائق پر پردہ ڈال کر اور سیدھی سیدھی کذب بیانی کر رہے ہیں۔ بہرحال ہم حسن ظن ہی کریں گے کہ ان کو شاید اس بارے میں مس انفارمیشن ہو گئی کہ یہ مسئلہ کیا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ نہایت افسوس کے ساتھ جناب حبیب الحق شاہ صاحب نے اس کانفرنس میں اتنی عجیب بات کر دی کہ جو اس سارے ماحول کو دیکھنے والا سوچ بھی نہیں سکتا، اور بڑے دھڑلے سے دو گستاخیوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ایک تو وہ ہے جس نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، اور دوسرا حضور کنز العلماء پر آج تک اتنے حوالے پیش کر کر کے ہم نے دکھا دیا کہ خطائے اجتہادی گستاخی نہیں ہوتی، اور خطا بول کر پھر خطائے اجتہادی جب مراد ہے کلام میں کرینہ ہے تو کس زبان سے آپ نے اس کو گستاخی قرار دے دیا۔ اور پھر آگے اتنا حیران کن جملہ بولا کہ 3 مہینوں سے مسلسل وہ لوگ کانفرنسیں کر رہے ہیں اور بار بار وہ جملہ دہرا رہے ہیں۔ حضرت ذرا ریکارڈ کو اٹھا کر دیکھیں، 3 مہینوں میں کون سی کانفرنس اس جملے کے اوپر ہوئی اور کس کانفرنس میں یہ جملے دہرائے گئے۔ ہر کانفرنس میں جو ہمارے اعلانات تھے سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کہ بے گناہ بے خطا سیدہ زہرا، وہ اتنے نعرے آپ کو نظر نہیں آئے؟ اور 3 مہینوں سے تو حضور کنز العلماء ویسے ہی جیل میں ہیں، تو کیا آپ بیان کرنا چاہتے تھے کہ بار بار یہ ہو رہا ہے؟ 2 باتیں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو ان الفاظ سے اختلاف ہے یا اس معنی سے اختلاف ہے، اس عقیدے سے اختلاف ہے جو حضور کنز العلماء نے بیان کیا ہے۔ اگر تو الفاظ میں اختلاف ہے اور الفاظ میں آپ کو سکم نظر آتا ہے تو یہ مسئلہ انہی ایام میں حل ہو چکا تھا۔ حضور کنز العلماء نے خود الفاظ بدل کر اہل سنت کو دیے تھے کہ آئندہ کے بعد کوئی بھی اس طرح کے لفظ نہ بولے، یہ صرف خاص ماحول میں روافض کے اعتراضات کے جواب میں یہ الفاظ بولے گئے تھے، اور ان پر بھی میں نے خود یہ حوالے پیش کیے تھے النبراس سے، صاحب نبراس کی عبارات، انہوں نے بھی اسی طرح روافض کے اعتراض کے جواب میں اس طرح کے اقوال نقل کیے تھے۔ تو بہرحال جہاں تک الفاظ کی بات تھی تو وہ تو حضور کنز العلماء نے بدل کر دیے کہ آئندہ کے بعد اتنا کہا جائے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظالم نہیں اور سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصومہ نہیں۔ تو ان الفاظ کو دہرانے سے تو خود حضور کنز العلماء نے منع کیا تھا، آپ کس طرح یہ اعلان کر رہے تھے کہ 3 مہینوں سے کانفرنسوں میں بار بار وہ الفاظ دہرائے جاتے ہیں؟ حضرت کچھ حقائق پر بات کریں، آپ جیسے ذمہ دار بندے کو تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ سچ بولیں گے اور سچ ہی بیان کریں گے، باقی حضرات تو ویسے ہی تاج برطانیہ کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھا کر پاکستان میں آئے ہوئے ہیں اور بڑے مخصوص مشن پر پاکستان میں شر اور فساد پھیلانا چاہتے ہیں۔ اور اگلی جو بات آپ نے کی ہے
کہ اتحاد اتفاق کی ضرورت ہے۔ اس ماحول کے اندر پاکستان میں مدارس اور مساجد کے خلاف ایک بہت بڑی سازش کی جا رہی ہے، اور واحد آپ ایسے بندے تھے کہ جنہوں نے اس حقیقت کو بھی فاش کیا، اس حقیقت کو بھی واضح کیا، اور اصل جو اہل سنت کے مسائل ہیں ان پر توجہ دی۔ یقیناً ہم نے اس پاکستان میں رہنا ہے، پاکستان میں اہل سنت کے مسائل کو فیس کرنا اور ان کا حل کرنا یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ تاج برطانیہ سے وفاداری کا حلف اٹھانے والے، یہ برطانیہ سے ورود کر کے پاکستان میں شر پھیلانے والے، ان کا تو سارا کچھ وہاں پر پڑا ہوا ہے۔ ان کو دین کا اتنا درد ہوتا تو پاکستان میں کتنے کتنے مسائل تھے اہل سنت پر، وہ گستاخیوں کے سلسلے، غازی ممتاز قادری کا وہ سارا معاملہ، کبھی کسی ایک میدان میں بھی یہ آج بڑی بڑی پگڑیوں والے، بڑے بڑے جبے والے یہ کبھی نظر نہیں آئے۔ یہ ایک مخصوص مشن میں یہاں پر آئے ہیں، اور آپ بیان کر رہے تھے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول کا ان کا بہت بڑا ایک پروپیگنڈا ہے کہ ان کو اندر کی لڑائی میں الجھا کر بالآخر اپنے مقاصد حاصل کیے جائیں۔ تو آپ کو اگر اس بات کا حقیقی احساس ہے اور آپ اس کو محسوس کر رہے ہیں اصل درد کو، تو یقیناً اس درد کو منطقی انجام تک پہنچائیں۔ اہل سنت کے مسائل وہ حل ہو سکتے ہیں۔ آپ اعلان کر رہے تھے کہ متفقہ لائحہ عمل طے کرنے کی ضرورت ہے، تو آج آپ سے صرف ہماری التماس ہے کہ ہم خود متفقہ لائحہ عمل طے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جس فورم پر آپ بلانا چاہیں، نہیں کوئی شور برپا کرنا چاہتے تو خاموشی سے جہاں چاہیں نشست کر لیں، اور اس مسئلے پر اہل سنت کے مسلمات سے فیصلہ کریں کہ یہ گستاخی بنتی ہے کہ نہیں بنتی۔ جب الفاظ تبدیل ہیں تو دوبارہ اس کے بارے میں پروپیگنڈا کرنے کی کون سی ضرورت ہے، اور دوبارہ پروپیگنڈا کر کے ماحول کو گرمانے والے کون سے لوگ ہیں۔ اور افسوس کہ اس سارے ماحول میں دشمن اتنی گستاخیاں کر گئے، روافض نے اتنا شر پھیلا دیا، اور آپ کے سٹیجوں پر جتنی تقریریں ہوئیں، افسوس کے ساتھ بشمول آپ سب نے ان کی گستاخیوں کی جسٹیفیکیشن پیش کی ہے کہ ہاں ہمارے بندے ان گستاخیوں کا راستہ کھولا، اور وہ سارا قصہ بھول ہی گئے کہ پیچھے راستہ کھولنے والی وہ کون ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے بارے میں کس نے گستاخی کی تھی اور کس شخص نے ان کی ذات کا دفاع کیا تھا؟ ہم تو دفاع کر رہے تھے، اور اس گستاخی کا کسی نے نام نہیں لیا کہ جس نے یہ سارے ماحول کو کھولا، سارا ماحول گرمایا اور یہاں تک نوبت پہنچی۔ کاش کہ آپ سارا مردہ اس گستاخ عورت پر ڈالتے، پھر پتہ چلتا کہ مسلک اہل سنت کے ساتھ کیسی وفا ہے۔ لیکن ایسے ماحول میں ان کی گستاخیوں کا جواز پیش کرنا اور ان کی جسٹیفیکیشن پیش کرنا، یہ خود کتنی بڑی سازش ہے، ذرا اس پر بھی توجہ فرمائیں۔